کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں سعدیہ سانگ سے اور میں ہوں علی عابد۔ بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف مشن تحریک عدم اعتماد کا فائنل راؤنڈ ہے۔ ایاز صادق، سعد رفیق، شازیہ مری اور مریم اورنگزیب تحریک عدم اعتماد جمع کرانے اسپیکر قومی اسمبلی کے دفتر پہنچ گئے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکویزیشن بھی آج ہی جمع کرائی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، سابق صدر آصف علی زرداری اور سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کچھ دیر میں پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں۔ اس پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے نوید اکبر۔ نوید اکبر، بہت تیزی سے یہاں تک پہنچے اور چیزیں تیزی سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیا مزید اپڈیٹس آ رہی ہیں؟ جی بالکل، وہ جن 48 گھنٹوں کا بار بار تذکرہ کیا جا رہا تھا اور یہ سوال بھی میڈیا میں پوچھا جا رہا تھا کہ 48 گھنٹے کب پورے ہوں گے، تو لگتا ہے کہ وہ 48 گھنٹے اب پورے ہو چکے ہیں، کیونکہ اب سے کچھ دیر میں مقامی ہوٹل میں جہاں ہم اس وقت موجود ہیں، سابق صدر آصف علی زرداری، قائد حزب اختلاف شہباز شریف اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ایک اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اس پریس کانفرنس میں وہ بتائیں گے تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کا اور ریکویزیشن جمع کرانے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اسی حوالے سے تینوں جماعتوں کی جو رہنما ہے مرکزی قیادت وہ وہاں پہ موجود ہے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں، اور وہ اسپیکر آفس میں بھی کچھ لوگ موجود ہیں، اور وہاں پہ جیسے یہاں سے اعلان کیا جائے گا مرکزی قیادت کی طرف سے کہ تحریک اعتماد جمع کرائی جا رہی ہے، ریکویزیشن جمع کرائی، تو وہاں پہ اسپیکر آفس میں جمع کرا دیں گے۔ وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اسپیکر موجود نہیں ہے، لیکن ان کی موجودگی ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ بیسیکلی سیکریٹریٹ میں جمع ہونا ہے، قومی اسمبلی سیکریٹری کے پاس جمع ہونا ہے، اور اس کو روکا نہیں جا سکتا جمع ہونے سے۔ اور اب یہ ٹائم فریم دینے کے جو معاملات تھے وہ لگتا ہے ختم ہونے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ پریس کانفرنس کی تیاریاں بالکل مکمل ہے۔ اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی ہوئی ہے، جے یو آئی فے کی پارلیمانی پارٹی ہوئی ہے، اسی طرح سے سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے قریبی ساتھیوں سے مشاورت کی ہے، اور ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلے ابھی تحریک اعتماد اور ریکویزیشن جمع کرانے کے، یہ کل رات کو ہی تینوں بڑوں نے جو الگ سے میٹنگ کی تھی اس میں کر لیے تھے، صرف انتظار کیا جا رہا تھا آج کے دن کا۔ اور حتمی جو معاملہ تھے، یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو اراکین تھی جن کی پارلیمانی پارٹی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے اراکین کی دستخط کروائے ہیں کاغذوں کے اوپر، سادہ کاغذوں پر، اسی طرح سے جے یو آئی فے کی طرف سے بھی دستخط کروائے گئے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے بھی اپنے اراکین کی دستخط کروائے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کسی بھی وقت جو ہے یہ ریکویزیشن جمع کرائی جا سکتی ہے، تحریک عدم اعتماد جمع کرائی جا سکتی ہے، تاہم حتمی اعلان کے لیے، حتمی فیصلے کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ اب سے کچھ دیر بعد جو تینوں رہنماؤں کی پریس کانفرنس شروع ہو رہی ہے، تینوں رہنما اکٹھے پریس کانفرنس کریں، اس حوالے سے بہت اہم ہے، کیونکہ بار بار یہی کہا جا رہا تھا کہ جس دن بلاول بھٹو زرداری کا مارچ جو ہے وہ اسلام آباد پہنچے گا، اسی دن اس حوالے سے اعلان کیا جائے گا، تو آج وہ دن آ گیا ہے۔ اور اگر ریکویزیشن اور عدم اعتماد اکٹھی جمع کرائی جاتی ہے تو 14 دن کے اندر ریکویزیشن اجلاس جو ہے وہ بلانا ضروری ہے، اور اس اجلاس جب ریکویزیشن اجلاس بلا لیا جائے گا تو اس اجلاس کے اندر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا آئین کے مطابق جب تک اس میں تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہو جائے گی، اور تحریک عدم اعتماد کا بڑا سادہ سا طریقہ کار ہے کہ نوید اکبر ہمارے ساتھ لائن پر ہی موجود رہے، اس حوالے سے آپ سے مزید بھی اپڈیٹ لیں گے۔ ایاز صادق، سعد رفیق، شازیہ مری اور مریم اورنگزیب تحریک عدم اعتماد جمع کرانے اسمبلی کے دفتر پہنچ چکی ہیں، اور سابق اسپیکرز ان سے بھی انہوں نے جو بات چیت کی ہے وہ بھی اپنے ویورز کو سنائیں گے ایاز صادق کی، لیکن اس سے پہلے اپنے نمائندے کی جانب جاتے ہیں، ریحان شیخ سے جانتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے، ایاز صادق نے کیا بات چیت کی، یہ آپ کو دکھا دیں۔ صدر صاحب، آج جو پارلیمانی پارٹی کے اجلاس بھی ہوا تھا اس میں کیا فیصلہ کیا گیا کہ عدم اعتماد کب ریکویزیشن اجلاس کے لیے کب جمع کرا؟ تو سر آج ریکویزیشن جمع کرا رہے ہیں قومی اسمبلی اجلاس طلب کرنے کے متعلق انشاءاللہ، اور عدم اعتماد کب پیش کرنے جا رہے ہیں سر؟ انشاءاللہ وہ بھی۔ تو ابھی اسپیکر صاحب کو سر ریکویزیشن اجلاس کے لیے درخواست دے رہے ہیں سر؟ جی ہم اسی کام کے لیے جا رہے ہیں۔ کس سے ملنے جا رہے ہیں؟ اسپیکر صاحب تو اپنے دفتر ملیں گے اسپیکر صاحب سر؟ جی اسپیکر صاحب کا دفتر تو ہے نا۔ تو ایاز صادق نے کیا گفتگو کی آپ نے ملاحظہ کیا۔ ریحان شیخ کی طرف چلتے ہیں۔ ریحان، ایاز صادق سے کھوجنے کی تو بہت کوشش کی صحافیوں نے کہ کیا ہے تحریک عدم اعتماد میں، لیکن کلیئر نہیں بتایا، کیا اطلاعات آ رہی ہیں؟ صرف وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، یا پھر اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف بھی آ رہی ہے، یا پھر خالی صرف اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف آ رہی ہے؟ جی بالکل، دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے جو معاملے پر جو ہے اپوزیشن رہنماؤں کا ابھی کچھ دیر قبل جو ہے وہ بیٹھک لگی، اس کے بعد یہ تمام جو لوگ اس میں سردار ایاز صادق ہے، مریم اورنگزیب ہیں، اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی شازیہ مری، جے یو آئی کی شاہدہ اختر علی، عالیہ کامران جو ہیں وہ اس وقت قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں موجود ہیں، اور ان سے بارہ پوچھا گیا کہ صرف وزیر اعظم کے خلاف تحریک اعتماد ہے، اس کے بعد اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی بھی ہوگی اور مرحلہ وار کرائیں گے، تو اس پر ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے جو رہنما ہیں، لیڈران ہیں، ان کی پریس کانفرنس کا انتظار کیا جائے۔ کچھ دیر بعد
وہ پریس کانفرنس کریں گے جس کے بعد یہاں پر باضابطہ طور پر جمع کروا دی جائے گی. لیڈرشپ کی جانب سے انہیں منع کیا گیا ہے. چند لمحوں کے بعد پریس کانفرنس باضابطہ ہو جائے گی. اس کے بعد یہ تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں. ڈرافٹ تیار کر لیا گیا ہے اور اس ٹائم اسپیکر آفس میں موجود ہیں اور باضابطہ طور پر جو ہے وہ پریس یہاں پر جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ جمع کروا دی جائے گی. ٹھیک ہے ریحان، یہ بتائے گا کہ کیمپ 2 یعنی حکومتی کیمپ سے کیا اطلاعات آ رہی ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کی اپنی قیادت جو ہے وہ کتنی ایکٹیو رہتی ہے اور پریس کانفرنس اور میڈیا ٹاک میں بھی پیچھے نہیں رہتی، تو کیا خبریں آ رہی ہیں؟ دیکھیے، اگر اپوزیشن جو ہے وہ بالکل ڈٹی ہوئی ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو لے کر آنی ہے، تو دوسری جانب جو حکومتی رہنما ہے اور جو اسپوک پرسن ہے وہ بھی میدان میں آئے ہیں. ان کے جو ٹویٹس آتے رہتے ہیں اور جیسا کہ کل ایک وزیر اطلاعات کا فواد چودھری کا ایک ٹویٹ آیا تھا اور جس میں کہا تھا کہ تحریک اعتماد کی رات گئی اور بات گئی، اس قسم کی جس کو شوق تحریک عدم اعتماد لے آئے. یہ تمام وہ باتیں ہیں جو کہ حکومتی جو ترجمان وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن دوسری جانب اس وقت جو ہے وہ اپوزیشن ڈٹی ہوئی ہے اور چند لمحوں کے بعد یہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ باضابطہ طور پر جو یہاں پر تحریک اعتماد ہے وہ جمع کروا ریحان شیخ سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. وزیر اعظم عمران خان کے خلاف مشن تحریک عدم اعتماد کا فائنل راؤنڈ ہے اور ایاز صادق، سعد رفیق، شازیہ مریہ اور مریم اورنگزیب تحریک عدم اعتماد جمع کرانے اسپیکر قومی اسمبلی کے دفتر پہنچ چکے ہیں. نوید اکبر کی طرف ایک بار پھر چلتے ہیں. نوید، یہ بتائیے گا 162 اراکین ہیں اس وقت اپوزیشن کے، اور جیسے کہ قاف لیگ سے بھی رابطہ کیا اپوزیشن نے، ایم کیو ایم سے بھی رابطہ کیا، پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک پی ٹی آئی کا اپنا ایک فارورڈ بلاک ہے وہ بھی خاموشی سے اپوزیشن کی حمایت کر رہا ہے. تو اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے؟ کیونکہ قاف لیگ نے ابھی کلیئرٹی نہیں شو کی ہے کہ وہ کس کی طرف اپنا پلڑا ڈالے گی، نہ ہی ایم کیو ایم نے ابھی بتایا ہے. تو کیا اطلاعات آ رہی ہیں؟ اپوزیشن کی نمبر گیمز کتنے ہیں؟ جی، اپوزیشن ذرائع کہہ رہے ہیں کہ 180 پلس ہم نے نمبر جو ہے پورے کر لیے ہیں، اس لیے 8 لوگ زیادہ کیے گئے کہ کسی بھی ناگہانی صورت میں اگر ان کے اراکین کو 1-2-4 اراکین آگے پیچھے ہو بھی جائیں تو نمبر پورے رہیں. اس حوالے سے 180 کا مولانا فضل الرحمان نے بھی بتایا تھا میڈیا کو، دیگر ذرائع بھی کہہ رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ اتحادیوں کے اوپر بالکل رلائے نہیں کر رہی اپوزیشن، اور اپوزیشن نے پی ٹی آئی کے اندر سے اتحادیوں کے اندر سے ڈنٹ ڈالے ہیں اور ابھی وہ کارڈ ہیں جن کو وہ خفیہ رکھ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان خفیہ کارڈ کو وقت آنے پر اور اس وقت سامنے لائیں گے جب ٹائم آ جائے گا، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ پہلے اگر وقت سے پہلے یہ سامنے لے آتے تو ساری گیم خراب ہو جائے گی. تو یہ سارے نام خفیہ رکھے گئے اور لگ یہ رہا ہے، اور اپوزیشن کی قیادت سے اگر آپ ملاقات کریں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کی حد تک ریلیونٹ ہو چکی ہے. جو چودھری برادران ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ چودھری برادران کا جو پچھلے دنوں کا جو کنڈکٹ تھا وہ بالکل اپوزیشن کو پسند نہیں آیا. خاص طور مولانا فضل الرحمان نے بھی اس میں کافی تفضاش کا اظہار کیا. تو انہوں نے کہا تھا کہ چودھریوں کو جو وفاداری کی ساری عمر وہ باتیں کرتے رہے، اس کے بالکل خلاف تھا کہ آپ کھانے کی دعوت قبول کریں وہاں پہ نہ آئے، اور اب وہ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں. خاص طور ارریلیونسی اس وقت آئی ہے جب علیم خان ایک بڑا گروپ توڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں. جہانگیر ترین کے کہہ رہے ہیں کہ لندن میں کچھ رابطے ہوئے ہیں، کچھ سیاسی رابطے ہوئے ہیں، اور اپوزیشن اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ حکومت کے جو لوگ ان کے ساتھ شمولیت کی کر چکے ہیں، وعدے کر چکے ہیں، ان کا نام سامنے نہ آنے دیے جائیں تاکہ ان کو کسی حد تک اپروچ نہ کیا جا سکے. اور یہ سارے معاملات کو خفیہ رکھا جا رہا ہے. یہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جو 3 بڑوں کے علاوہ کسی تیسرے کو نہیں، چوتھے کو نہیں بتایا جا رہا تاکہ اس کی جو سیکریسی ہے وہ قائم رہے. تو نام کچھ سامنے ضرور آئے ہیں اور اس میں یہ بالکل یقینی ہے کہ کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ جے یو آئی میں جا رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مسلم نون میں جا رہے ہیں. اور یہ بالکل مولانا فضل الرحمان نے ایک ملاقات میں بتایا کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ لوگ بکے نہیں ہیں، بلکہ لوگ جو ہیں وہ صرف فیوچر کے وعدوں پر، صرف ٹکٹ کے وعدوں پر ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو تبدیلی چاہ رہے ہیں اب پاکستان میں، جو سمجھتے ہیں کہ آئندہ کی جو ان کی سیاست ہے وہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ شاید نہ ہو سکے، نہ رہ سکے. یہ وہ لوگ ہیں. اب دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے اپوزیشن لوگوں کو انٹیکٹ رکھتی ہے، کیونکہ ابھی رابطے بھی ہوں گے، ابھی اپروچ بھی کیا جائے گا، کوشش کی جائے گی کہ جن لوگوں کے نون سے رابطے ہیں، پی ٹی آئی سے رابطے، پیپلز پارٹی سے رابطے ہیں، جے یو آئی سے رابطے، ان کو کسی طرح واپس توڑا جائے، واپس لایا جائے. اور ذرائع کرنے کے حوالے سے حکومتی ٹیمیں لگی بھی ہوئی ہیں اور کچھ جو مشکوک اراکین ہیں ان کے اوپر نظر بھی رکھی جا رہی ہے. لیکن اپوزیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ اس طرح سے نظر رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. جی اچھا نوید، یہ بتائیے گا کہ تگڑی سائیڈ کون سی نظر آ رہی ہے؟ بار بار دعویٰ کیا جا رہا ہے علیم خان کی جانب سے 10 صوبائی وزراء کا، اب اس کی وجہ سے اپوزیشن میں اتنا زیادہ کانفیڈنس دیکھنے کو مل رہا ہے، یا پھر ان کی جانب سے بھی کوئی دعوے کیے گئے ہیں کسی قسم کے وزراء کی یا کسی اور پارٹی ممبر کی پی ٹی آئی سے؟
जी, अपोजिशन वाले अपोजिशन की क़यादत और ज़राए जब हम उनसे मुलाकातें करते हैं, राब्ते करते हैं, इंडिविजुअल जब उनसे इनफरादी हमारे राब्ते होते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम किसी भी ग्रुप के ऊपर रिलाय नहीं कर रहे, हम इंडिविजुअल पर रिलाय कर रहे हैं, और वो इंडिविजुअल हैं जिनको नाम भी सामने नहीं आने दिया जा रहा, क्योंकि अपोजिशन को खतरा है कि इन लोगों को अप्रोच ना कर लिया जाए। तो अपोजिशन ने अपने तमाम तर होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है। कल इसी वाले से जब जरदारी हाउस में अपोजिशन के तीनों बड़ों की मुलाकात हुई, तो उसके बाद जब मीडिया ने गुफ्तगू की अपोजिशन के रहनुमाओं से जो मुलाकात से बाहर है, तो उनका यही कहना था कि यही तो हिकमत अमली है जो हम तय करने के लिए इकट्ठे हुए थे कि हमने उन लोगों को किस तरह से खुफिया राब्तों से बचाना है, तो उनको असरअंदाज होने से बचाना है, किसी भी इदारा को कोई तो नवीद पॉइंट ये है कि क्या अलीम खान और जहांगीर तरीन पर डिपेंड कर रही है ऑपोजिशन या नहीं, क्या समझ आ रहा है? देखिए, यकीनन जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि जहांगीर तरीन के राब्ते अपोजिशन के लोगों से हुए हैं। ठीक है, नवीद हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आसमा, अब वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ मिशन तहरीक अदम एतमाद का जो है वो फाइनल राउंड हो रहा है और तहरीक अदम एतमाद अब से थोड़ी देर बाद पेश की जानी है। आपको क्या लगता है, 162 अरकान अपोजिशन के मिनिमम 10 तो चाहिए, लेकिन जो सूरत हाल है सबको पता है और इसी वजह से पूरी अपोजिशन यही कोशिश कर रही है कि नंबर गेम्स 180 से ऊपर रहें ताकि 5 या आगे पीछे हों भी तो मसला ना हो। तो आपको क्या लगता है, ये तहरीक अदम एतमाद कितनी फीसद कामयाब होती दिखाई दे रही है? देखिए, ये तो अब पहले भी मैंने एक दफा ये कहा था और मैं अभी फिर आपसे ये बात कर रही हूँ कि अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद तब तक जमा नहीं करवानी थी जब तक कि उनको इस बात की यकीन दहानी ना हो जाए कि उनके साथ जो है वो एक बड़ा नंबर मौजूद है। हम सुन रहे हैं इस्लामाबाद में 197 से 200 तक के अरकान जो है वो कंफर्टेबली जो है वो इनके साथ है। दूसरा बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि चौधरी शुजात साहब भी इस्लामाबाद में आ रहे हैं और उनकी भी यहाँ पे चंद मुलाकातें हैं जो कि स्केड्यूल्ड हैं और वो अब देखते हैं कि वो हुकूमत से मिलेंगे या अपोजिशन से मिलेंगे। ज्यादा इम्कानात ये है कि वो अपोजिशन से मिलेंगे और अगर ऐसा होता है तो काफ लीग जाहिर है कि उसको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा और उस सूरत में अगर काफ लीग इनके साथ आ जाती है तो ये नंबर और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एक तरह से आज जो 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, जो पहले 3 बजे थी जरदारी साहब की, शहबाज साहब की और मौलाना की, वो मेरा ख्याल है कि उसी वजह से है कि वो मुलाकातों में कुछ और वो चाह रहे हैं कि उनके पास और अपडेट आ जाए और चीजें सामने आ जाएं और उसके बाद जो है वो बाकायदा ऐलान कर देंगे कि कब तहरीक अदम एतमाद जो है वो बाकायदा, अब तो जाहिर है वो पहुंच गए पेश करने के लिए, लेकिन उसके ऊपर क्या आगे लाए अमल उन्होंने इख्तियार करना है। तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी जो कि होनी थी और ये पूरे एतमाद के साथ, पूरे यकीन के बाद कि उनके पास जो है वो नंबर गेम जो है वो मुकम्मल है, उसके बाद ही ये मूव हुई है जो कि हमारी इत्तलात हैं। कल बल्कि उसके तमाम जो लीगल पहलू है उसके ऊपर भी बात की गई थी। जो जरदारी साहब के यहाँ कल मीटिंग थी उसके अंदर कुछ कानूनी माहिरीन भी मौजूद थे जिनसे कि ये सलाह मशवरा किया गया है कि अगर कुछ लोग यहाँ आते हैं, एक फॉरवर्ड ब्लॉग बनाते हैं या जो सूरत हाल होती है उससे लीगल तरीके से कैसे निपटना है। तो ये हतमी मरहला जो है उसका आगाज हो चुका है, रिक्विजिशन और उसके बाद जो है इजलास की ये तहरीक अदम एतमाद। और ये बात याद रखिए कि जब तहरीक अदम एतमाद ऑफिस में पहुंच जाती है स्पीकर के, तो उसके बाद ये सेक्रेटेरिएट में आ जाती है, उसके बाद असेंबली तोड़ी नहीं जा सकती। और ये बहुत अहम नुक्ता है जिसकी तरफ बहुत से लोग कह रहे थे कि शायद प्राइम मिनिस्टर जो है वो असेंबली तोड़ दे। और कल आपको याद होगा कि परवेज इलाही साहब ने एक मशवरा दिया था और वो मशवरा ये था कि आप बड़े फैसले जो हैं वो कर लें इससे पहले कि कुछ और हो जाए। और मेरा ख्याल है उसमें काफी देर हो गई है और वो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा हो चुकी है जिसपे 161 अरकान के दस्तखत जो है वो मौजूद है। ठीक, लेकिन आसमा ये बताइएगा, कल तक जब बात हो रही थी उस्मान बुज़दार के ना होने की बतौर वजीर आला पंजाब, तो एक दफा फिर से काफ लीग ने ये मशवरा दिया कि अलीम खान से बेहतर चॉइस जो है वो बुज़दार साहब ही हैं। अब ऐसे में आप ये कह रही हैं कि मुमकिन है कि काफ लीग उस जाने पे जा सकती है, ऐसा नजर आ रहा है? कल तक तो हिदायत देते नजर आ रहे थे पीटीआई को, अब लास्ट मोमेंट क्या उस कैंप पे जा सकते हैं? जो भी मंजरनामा है उस मंजरनामे में सबसे
زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ یہ کتنے ٹائم کے لیے جو ہے وہ انٹرم سیٹ اپ یا جتنی بھی جو قلیل المدتی شارٹ ٹرم گورنمنٹ ہے وہ بنے گی. تو اس کو اگر 3-4 مہینے کے لیے پنجاب کی اسمبلی بنانی ہے تو پرویز الہی صاحب اس کے کینڈیڈیٹ کبھی بھی نہیں رہے. وہ یہ چاہتے تھے کہ 1 سے 1.5 سال کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر جو ہے وہ ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ بنا دیا جائے, جو کہ ظاہر ہے کہ اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا, جس کے بعد علیم خان صاحب والی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. اور ہماری یہ اطلاع ہے کہ علیم خان صاحب بہت عرصے سے رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے. سو وفاق میں بھی یہی ہوگا اور اس میں بھی یہی ہوگا. لانگ ٹرم بنیادوں کے اوپر ظاہر اب الیکشن کی طرف پارٹیاں جائیں گی تو 3-4 مہینے کے ٹائم پیریڈ کے لیے کون وزیر اعظم بنے گا یا وزیر اعلیٰ بنے گا, یہ میرا خیال ہے سب سے اہم فیصلہ تھا جو کہ اب ہو گیا ہے. اور اب PMLQ جو ہے وہ اب حکومتی جماعت کے ساتھ حکومت کے ساتھ نہیں بلکہ اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ رابطے کر سکتی ہے اور اگلا جو لائے عمل ہے وہ ان کے ساتھ مل کے طے کیا جا سکتا ہے. اس کے امکانات بہت حد تک بڑھ گئے ہیں. اگر ہم اس کو 90% کہیں تو میرا خیال ہے غلط نہ ہوگا. وہ اب اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ اگلی جو سیٹ اپ مسئلہ ہے اور الیکشنز ہیں اس کے اندر کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے آسما ہمارے ساتھ رہے گا. اینکر پرسن شوکت پراچا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں, تجزیہ حاصل کرتے ہیں. شوکت, اب تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے وزیر اعظم کے خلاف ممکنہ طور پر, کیا کہہ رہے ہیں اسلام آباد کی فضائیں, کیا کہہ رہی ہیں, تبدیلی آنے والی ہے؟ جو مومنٹم ہے اور جس طرح سے لوگ اسمبل کیے گئے ہیں اس کے مطابق تو اب تحریک عدم اعتماد کا جو ایک فائنل راؤنڈ ہے وہ شروع ہو چکا ہے. میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں رولز کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ کم از کم 20% MNAs جو ہیں انہوں نے تحریک عدم اعتماد پہ سائن کرنا ہو, یعنی 68 سے زیادہ لوگ ہوں. تو 86 کا اب نمبر آ رہا ہے تو پہلا مرحلہ تو اپوزیشن نے پورا کر دیا کہ 20% ممبرز آف دا ہاؤس انہوں نے نو کانفیڈنس پر دستخط کر کے جمع کروا دی. اب اس میں 2 ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہ حکومت کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اجلاس کب بلائے, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے چونکہ آج وہ ریکوزیشن بھی جمع کروانی ہے تو اس وجہ سے 14 دن کے اندر اندر آئین کے آرٹیکل 54(1) کے تحت اجلاس بلانا ہے اور وہ ریکوزیشن کا اجلاس ہوگا. لیکن ایک بات اب کنفرم ہو گئی کہ تحریک عدم اعتماد آ گئی. اب وزیر اعظم عمران خان کے پاس جو آپشن تھا اسمبلی توڑنے کا, اسمبلی تحلیل کرنے کا, وہ ختم ہو گیا. یعنی جیسے ہی نو کانفیڈنس سیکریٹریٹ میں جمع ہوئی وزیر اعظم اب اسمبلی نہیں توڑ سکتے. یہ بات ایک کنفرم ہو گئی. اب ہم دوسرے پہ آتے ہیں کہ جب 14 دنوں میں اسپیکر نے جب اجلاس بلایا جائے گا تو ان 14 دنوں, فرض کیا 14ویں دن اجلاس بلایا جاتا ہے تو اس کے بعد 3 دن تک موشن پٹ نہیں ہو سکتی نو کانفیڈنس کی ہاؤس کے اندر, اور 7 دن سے زیادہ ڈیلے بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ میں رولز آف بزنس اینڈ کنڈکٹ آف دا ہاؤس آف دا نیشنل اسمبلی کے رول 20 کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں. آرٹیکل 91 کے تحت, آئین کے آرٹیکل 1 کے تحت اب یہ پروسیس چلے گا. یعنی 14 دن یہ ہو گئے. فرض کرتے ہیں ہم کہ اسپیکر صاحب ریکوزیشن پہ اجلاس 14ویں دن بلاتے ہیں تو 14 دن تو وہ نکال لیں, اٹ مین کہ 22 مارچ وہ ہو جائے گی. پھر اگلے 3 دن تک وہ موشن پٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ لا, قانون, آئین بنانے والوں نے پرائم منسٹر کو یہ 3 دن دیے کہ جوڑ توڑ کر سکتے ہیں, لیکن 7 دن سے زیادہ ڈیلے بھی نہیں کیا جا سکتا. تو فرض کیا اگر 3 دن گزار کے چوتھے دن یعنی جو پہلا دن ہوگا 7 دن کے اندر اندر اگر وہ موشن اسپیکر پٹ کرتے ہیں نو کانفیڈنس کی تو اٹ مین 26 تاریخ تو ہو گئی نا مارچ. دیٹ مینس کہ 22 اور 23 کا جو OIC کا وزراء خارجہ کا اجلاس ہے وہ انٹیکٹ ہے, اس کو اب کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد کی موشن ہاؤس کے اندر قومی اسمبلی کے سامنے لے نہیں ہو سکتی. پھر اس پہ ڈسکشن ہوگی. اب ڈسکشن کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ کتنے دن اسپیکر اس پہ جو موشن پٹ ہوئی ہے اس پہ وہ ڈسکشن کرائے. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت, میں آپ کے ویورز کے لیے ریپیٹ کرتا ہوں, آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت یہ جو ووٹنگ ہونی ہے یہ ووٹنگ ہونی ہے میجورٹی آف دا ٹوٹل ممبر,
यानी 342 का हाउस है, इस वक्त 341 है क्योंकि हंगू वाले एमएनए जो है उनकी वफात हो चुकी है। सही। तो मेजॉरिटी ऑफ द हाउस जो है वो 171 बनते हैं। ये अपोजिशन ने 172 बनते हैं, अपोजिशन ने 172 सामने लाने हैं। मैं रिपीट करता हूँ, जब मनी बजट पास होता है या कोई और होता है तो उसमें होता है सिटिंग एंड वोटिंग, यानी जो लोग मौजूद हैं उनकी अक्सरियत, लेकिन यहाँ पर टोटल मेजॉरिटी ऑफ द हाउस 172 अपोजिशन ने उस दिन करने हैं और फिर ये डिवीजन होगी हाउस की। अगर वजीर आजम के खिलाफ वोटिंग होनी है तो शौकत पराचा, मुझे कट करना होगा माजरत के साथ, आपको नंबर गेम आपसे फिर भी जानेंगे। अभी एक अहम खबर है अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करनी है हमें। ऑपोजिशन कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में असेंबली इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन और तहरीक अदम एतमाद की करारदाद जमा करा दी गई है। एक दफा फिर आपको बता रहे हैं, ये अब तक की अहम तरीन डेवलपमेंट है। ऑपोजिशन कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में असेंबली इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन और तहरीक अदम एतमाद की करारदाद जमा करा दी है। बिल्कुल, ऑपोजिशन ने कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में असेंबली इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन और तहरीक अदम एतमाद की करारदाद जमा करा दी है। जैसे कि कहा जा रहा था कि आज तहरीक अदम एतमाद की करारदाद अपोजिशन की जानिब से जमा कराई जाएगी, तो यह अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में असेंबली इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन और तहरीक अदम एतमाद की करारदाद जमा करा दी है। शौकत पराचा जैसे बता रहे थे कि रिक्वेजिशन जैसे ही जमा होती है उसके 14 दिन के अंदर अंदर असेंबली इजलास बुलाना अब जरूरी होता है। तो आज ये असेंबली इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन जमा कराई गई है अपोजिशन की जानिब से कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में। तो आज के दिन से अगर मैक्सिमम हम देख लें तो 14 दिन के अंदर अंदर कौमी असेंबली का इजलास बुलाना अब जरूरी हो गया है। बिल्कुल, और 7 दिन की, जैसे वो बता रहे थे कि 3 दिन होते हैं बातचीत करने के लिए और वो जरूर ड्यू है, गवर्नमेंट उस पर बात कर सकती है, लेकिन फिर चौथे दिन के बाद से जो 7वें दिन तक का टाइम है उसमें सामने आएंगी सिचुएशन की और क्या हो सकती है और फिर फर्दर 14 दिन जब इजलास बुलाना लाजमी हो जाएगा। तो ये अब तक की डेवलपमेंट है। मुनीज़े जहांगीर की जानिब भी आ जाते हैं, हमारी सीनियर एंकर पर्सन है। मुनीज़े, आपके ज्वाइन करने से पहले जैसे हम बात कर रहे थे, यू मस्ट हैव हर्ड कि अब जो है बहुत मुश्किल नजर आ रहा है हुकूमत को तमाम तर नंबर्स को कलेक्ट करना, ऐसा अपेरेंटली नजर आ रहा है कि बहुत मुश्किल होगा। आप लीगली किस तरह से देख रही है इस सिचुएशन को और नंबर गेम कहाँ जाता नजर आ रहा है आपको? देखिए, जो 9 एमएनएज हैं उनकी जरूरत है इस वक्त अपोजिशन को। अगर 9 अरकान असेंबली हुकूमत के साथ हो जाते हैं तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है। हम इनके साथ बैकग्राउंड इंटरव्यू कर रहे थे, हम हमेशा ये पूछते थे और पीटीआई भी ये पूछती थी कि अगर आपके नंबर पूरे हैं तो फिर रिक्वेजिशन क्यों नहीं लाते। आज के दिन रिक्वेजिशन आ गई है, इसका मतलब ये है कि ऑपोजिशन के पास वो 9 लोग आ गए हैं जिनका इनको इंतजार था, जिनके तहत तहरीक अदम एतमाद जो है कामयाब हो सकती है। मुख्तलिफ पार्टीज को वो कहते थे होमवर्क मिला हुआ है कि उन्होंने कितने नंबर लेके आने हैं। कोई नून लीग ये दावा करती थी कि उनके पास 16 है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर ज्यादा बयानात नहीं दिए। जमाते JUI के बारे में ये कहा जाता था कि उनके पास 2 हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि 9 से ज्यादा क्रॉस कर गए हैं, तो इन्होंने अपनी रिक्वेजिशन जो है वो जमा कर दी है। मगर इसके अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि कल जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ मैंने उनसे ये सवाल किया इंटरव्यू के अंदर, मैंने कहा अगर कॉल्स आनी शुरू हो गई तो फिर क्या होगा। जितना परवेज खटक साहब कह चुके हैं कि कुछ अरकान असेंबली मिसिंग तो नहीं हो जाएंगे तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोट करने के लिए। तो असल सवाल ये है कि अब देखना बाकी ये है कि क्या सेनेट के इलेक्शन के अंदर जैसे हुआ था कि मेजॉरिटी ऑपोजिशन के पास थी मगर उनको शिकस्त हुई, क्या नेशनल असेंबली में ऐसा होगा कि नहीं होगा। अभी भी मैं समझती हूँ कि ये देखना बाकी है कि क्या वजीर आजम अपना जो नो कॉन्फिडेंस वोट है वो जीतते हैं या हार जाते हैं। ठीक है, अच्छा मुनीज़ साहब ये बताइएगा, ठीक है आपने तो बताया कि अपोजिशन के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, लेकिन हुकूमत के पास अब आपको क्या लगता है, खासतौर पर इमरान खान की अगर बात करें, उनके पास अब क्या ऑप्शन बचा है? असेंबली अब वो तहलील नहीं कर सकते हैं, अब उनको तहरीक अदम एतमाद का सामना करना ही होगा। गो के अपोजिशन ने अपने कार्ड्स छुपा के रखे हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो इमरान खान साहब हैं, एजेंसियां उनको रिपोर्ट करती हैं, दीगर इदारे उनको रिपोर्ट करते हैं, तो यकीनन उनको तो पता होगा कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। जी,
میں آپ کو بتاؤں کہ جب جنرل مشرف کو جس طریقے سے ان کا زوال آیا تھا تو ان کو بہت بعد میں جا کے پتہ چلا تھا کہ اس کے خلاف کون کون جو ہے وہ کارروائی کر رہا تھا. تو اکثر جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو بعد میں آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ آپ کے خلاف سازش میں کون کون شامل ہے. تو یہ تو ابھی کہنا قبل وقت ہے کہ کیا وزیر اعظم عمران خان کو اس بات کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے, مگر کل تک جو وزیر اطلاعات برائے مملکت تھے فاروق حبیب صاحب وہ ہمارے شو میں تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پنجاب سے بھی کوئی خطرہ نہیں. علیم خان سے بھی گورنر سے اس کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ جہانگیر خان ترین کے ساتھ درازی ہماری ٹھیک ہے. آپ سے اس حوالے سے